اچھا نغمانہ، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج جو میں انڈین چینلز دیکھ رہا، ٹی وی چینلز، اس سے یہ ایک لگا کہ بھارت نے ایک پیراگراف بنا لیا یوکرین پہ، اور اس پہ آلموسٹ کنسنسس ہو ہی گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب نیو دہلی ڈکلیریشن آ ہی جائے گا۔ اچھا، بالی میں جیسے آپ جانتی ہیں کہ پچھلے سال نومبر میں G20 کی سمٹ ہوئی، اس میں جو پیراگراف 3 تھا اس ڈکلیریشن کا، اس میں یوکرین کی وار کی بات ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا، اس میں جو ریفرنس دیا گیا وہ UNGA کی جو ریزولوشن تھی، ریزولوشن جس میں 141 ووٹوں سے وہ پاس ہوئی تھی، ریزولوشن نمبر ES 11/1 ڈیٹڈ 2 مارچ 2022۔ اس میں اس ریزولوشن میں قرارداد میں وہ کہا گیا تھا کہ جو UNGA ہے وہ ڈپلور کرتا ہے ان اسٹرانگسٹ ٹرمز ایگریشن بائی دا رشین فیڈریشن اگینسٹ یوکرین اینڈ ڈیمانڈ اس کمپلیٹ اینڈ انکنڈیشنل ودرال فرام دا ٹیریٹری آف یوکرین۔ یہ لینگویج تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آ سکتی ہے، بالی میں تو ممکن تھا، اب آپ کے خیال میں کس قسم کی لینگویج ہوگی؟ یہ ہوگا کہ جی G20 میں سربراہی اجلاس میں ہر ملک نے اپنی اپنی پوزیشن کو بتایا، ریٹریٹ کیا، بس اتنی سی بات ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لینگویج بھی آ سکتی ہے نیو دہلی ڈکلیریشن میں؟ دیکھیے، مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ اتنی اسٹرانگ لینگویج آئے، کیونکہ آپ اگر پری سمٹ جو لیڈران کے بیانات کو ذرا دیکھیں تو اس میں بہت کلیئرلی ایک تو رشیا نے بھی انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ دے ول ناٹ ٹالریٹ اینی تھنگ دیٹ از کنڈیمنگ رشیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے میکرون نے بڑی اسٹرانگ لینگویج میں بالکل اپوزٹ اس کے کہا کہ وہ کوئی ایسی چیز سائن نہیں کرے گا جس میں بہت کلیئر ورڈز میں رشیا کو کنڈیم نہ کیا جائے۔ تو دونوں سائڈ پہ مطلب فوجیں اپنے پوزیشن لی ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شی جن پنگ صاحب بھی وہاں نہیں ہیں اور پیوٹن صاحب بھی وہاں نہیں ہیں، بٹ ان کا چین کے پرائم منسٹر تو ہے، بٹ پریزیڈنٹ تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح یہ تو آپ کو بھی سمبولک ویلیوز ان چیزوں کی بہت اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ آف کورس ان کے بڑے منجھے ہوئے فارن منسٹر موجود ہیں رشیا کے۔ تو کیا رشیا، اور کیونکہ یہ تو نہیں آپ نے کہہ سکتے کہ رشیا اور چین پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں، تو کیا ان کے ہوتے ہوئے انڈیا میں اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کیا انڈیا کو خود بھی سوٹ کرتی ہے؟ کیونکہ انڈیا نے تو اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ابھی تک خود بھی نہیں دی بائیلیٹرلی اگینسٹ دی رشینز، کیونکہ ان کا ایک اپنا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ کیسے ہو؟ اسی طرح دیکھیں آپ نے، تو آپ کے خیال میں کیا لینگویج ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک کمپرومائز ہوگا وچ از نائدر ہیئر نور دیر، کہ stopping short of complete condemnation۔ مطلب یہ سینٹینس ہو سکتا ہے، اس میں آ سکتا ہے we reiterated our national positions یہ آ سکتا ہے، ایگزیکٹلی یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کمپلیٹلی کنڈیمنگ اٹ یا کمپلیٹلی کنڈوننگ اٹ تو ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں یہاں بھی یہ بھی انہوں نے ریفرنس دیا ہے نا UNGA ریزولوشن کا، لیکن UNGA کے ریزولوشن کا ریفرنس دینے کے بعد انہوں نے اس میں کہہ بھی دیا تھا نا کہ جی، بٹ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ UNGA ریزولوشن ڈپلورز، اس کا ریفرنس دے رہے ہیں نا، لیکن کیا انڈیا میں نیو دہلی میں یہ مشکل لگتا ہے، مجھے مشکل لگتا ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں ہارون شریف صاحب جو اعلامیہ ہے، ہم تو G21 میں اب نہیں ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں دور دور تک، مستقبل قریب میں نے کہا تو پھر دور میں کیوں کہہ رہا ہوں، مستقبل قریب میں کوئی چانس بھی نہیں لگتا پاکستان کو اس کے انکلوژن میں، اور نہ ہی برکس میں ہم فی الحال شامل ہو سکتے ہیں، گو کہ ابھی 6 ممالک اور اس میں ممبر بنے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ہمارے لیے کیا دلچسپی ہے نیو دہلی ڈکلیریشن اعلامیہ کا لائے گا، یا G21 میں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے آپ کے نزدیک؟ کون سے 2-3 ایسے ایشوز ہیں جو پاکستان کو انٹرسٹ لینا چاہیے اس میں؟ جی بھائی صاحب، ہمیں جو اگلا جب برازیل کی پریزیڈنسی آئے گی، ہمیں ایٹ لیسٹ آبزرور کے سٹیٹس کے لیے کوشش کرنی چاہیے G21 میں۔ دیکھیے اس وقت جو آبزرورز ہیں اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، UAE بھی ہے، باقی ممالک بھی ہیں، ایٹ لیسٹ آپ سائیڈ لائنز پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ 2 چیزیں جو ہیں اس کا جب آپ ایجنڈا دیکھیں وہ پاکستان کے لیے بڑی پرٹیننٹ ہے۔
پہلی تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک گلوبل کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر بات ہوگی کہ کلائمیٹ چینج کو کیسے ٹیکل کرنا. $100 بلین جو دینے ہیں ہر سال. اب پاکستان کا, مجھے پاکستان کی جو ہماری کمیونیکیشن ہے اور نیریٹو ہے کلائمیٹ چینج پہ, اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ویسٹ کا کیا دھرا ہے اور آپ ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج کے اندر گرانٹس کے تھرو اور انٹرسٹ فری لونز کے تھرو کمپنسیٹ کریں. ہم نے فلڈز میں دیکھا کہ جو کمٹمنٹس آئی تھی, تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ وہ 9 بلین $10 بلین کہاں گئے؟ جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جو اپنی ایگزسٹنگ ملٹی لیٹرل کی کمٹمنٹس تھیں, جو ہمیں لون آنے تھے, انہوں نے کہا جی ہم سے لون لے لیجئے, گرانٹس فرانٹس ویسے ہی ختم ہے, اینڈ وی ڈونٹ بائی ان کہ ہم نے خرابی کی ہے. سو ہمیں بڑا کلیئرلی اس وقت اپنی جو پچ ہے, کیونکہ ہم امپیکٹ تو ہو رہے ہیں بہت بری طرح کلائمیٹ چینج سے, ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمیں ایسے پروجیکٹس لانے کی ضرورت ہے جو فائنینسنگ کو اٹریکٹ کر سکیں, جو ری پے بھی کر سکیں, اور ہمیں نان ٹریڈیشنل سورسز پہ سو G20 میں یہ ڈائلاگ میں ہم شامل نہیں ہیں تو ہم ایکسکلوڈ نہ ہو جائیں. ایک تو یہ. دوسری جو وریسم چیز ہے اسٹریٹجکلی بھی, کہ دیکھیے ملٹی لیٹرلز کی ایک ریفارم کا ایجنڈا اس میں شامل ہے. میں کیونکہ خود 18-20 سال سے آپ جانتے ہیں ملٹی لیٹرلز کا حصہ بھی رہا ہوں اور بائی لیٹرلی بھی ان کے بورڈز پہ بیٹھا ہوں. ملٹی لیٹرلز جو ہیں ٹیکنیکلی تو وہ سارے کے سارے ویسٹ کنٹرول کرتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو جاپان کنٹرول کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب انڈیا کا انفلوئنس اس پہ مزید بڑھ جائے گا, اور ملٹی لیٹرلز جو ہیں اس وقت وہ ممالک کے پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انفلوئنسز ان کے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں. ورلڈ بینک ہو, IMF ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, اب فائنینسنگ شرنک ہو رہی ہے دنیا میں, ڈیفیسٹس بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان کا انحصار کیونکہ ملٹی لیٹرلز پر زیادہ ہے, لانگ ٹرم میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چین اور ایشین ممالک جیسے مہاتیر محمد صاحب کہتے ہیں ریجنل ملٹی لیٹرلز ول ایمرج. یہ تو جو یہ ایشیا کے جو ہے جیسے AIIB بینک ہے, نیو ڈیولپمنٹ بینک, لیکن یہ ابھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کا مجھے لگتا ہے کمپٹیشن شروع ہوگا. لیکن ان بٹوین پاکستان کے لیے ملٹی لیٹرلز کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنا سستے داموں مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ وہاں انڈیا کا انفلوئنس بہت بڑھ رہا ہے. اور کلیئرلی جب میں ورلڈ بینک میں تھا میں نے خود دیکھا, لیکن اس انفلوئنس کے ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے ملٹی لیٹرلز کے ساتھ انگیجمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں بنائی. ود ڈیو رسپیکٹ ہم اپنے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو وہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھیج دیتے ہیں ایز اے ریوارڈ, جبکہ ہمیں اگریسولی وہاں کچھ یہ ایبریشن تو نہ جانے کتنے سالوں سے ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ چلے گی, اب ہمیں ان سے پراپرلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ہمارے اوپر جو فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں سستی, وہ مزید کم ہو سکتی.